اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہفتے کا دن ہے اور دسمبر کی 7 تاریخ 2024 ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز آیت نمبر سورہ التغابن کی آیت نمبر 8، 9، 10 تین آیتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کا پہلا لفظ ہے فآمنوا، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، تھوڑا کھینچیں گے اس کو۔ فآمنوا باللہ، با کو لفظ اللہ کے ساتھ ملائیں گے اور لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، جس طرح ہم بسم اللہ الحمدللہ اس میں ہم لفظ اللہ کو باریک پڑھتے ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے۔ باللہ ورسولہ واو کو نون کے ساتھ ملائیں گے اور یہ جو را ہے اس را کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ والنور الذی انزلنا، یا کے اوپر چھوٹی مد ہے تو اس کو تھوڑا کھینچیں گے۔ والنور الذی انزلنا، یہاں پر اسٹاپ کریں گے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ واللہ، اس لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے، کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ زیر آ جائے تو باریک پڑھتے ہیں، زبر پیش آ جائے تو موٹا پڑھیں گے۔ جس طرح یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ یوم یجمعکم، یا کے بعد جیم ہے، یا کو جیم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور جیم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یجمعکم لیوم، میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یو میم کو تا کے ساتھ ملائیں گے، میم تا پیش متا زبر تا، غین الف زبر غا، با پیش بو نون زیر نی، یہاں پر نون کے نیچے زیر ہے لیکن یہاں پر اسٹاپ کریں گے۔ یہ چھوٹا تو آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ اسٹاپ کی نشانی، یہاں پر جب اسٹاپ کریں گے تو اس کو جزم کے ساتھ پڑھیں گے۔ یوم التغابن، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ ومن یؤمن باللہ، اس لفظ کے اندر یاد رکھیے گا یہ جو میم ہے، اس میم کے بعد یہ نون ہے، اس نون کے اوپر غنہ کر کے میم کو ڈائریکٹ یا کے ساتھ ملا دیں گے۔ یہ جو یا ہے اس یا کے ساتھ ملا دیں گے، یہاں پر صرف غنہ کریں گے۔ یا کے بعد دو حرف ہے، نیچے واو ہے اور اوپر حمزہ ہے، تو جو واو ہے نیچے اس واو کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو پڑھیں گے۔ پھر یہ میم ہے اور میم کے بعد یہ نون ہے، تو یاد رکھنا، توجہ رکھیے گا، یہ جو نون ہے اس نون کو نہیں پڑھیں گے۔ نون کے اوپر جو چھوٹا سا میم آپ کو نظر آ رہا ہے اس میم کو اس دوسرے میم کے ساتھ ملا کر پھر با کے ساتھ ملائیں گے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، ٹھیک ہے، میم کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کے بعد حمزہ کی آواز نکالیں گے، اس کے بعد یہ میم ہے اور میم کو پھر میم کے ساتھ ملائیں گے۔ یہ جو میم ہے نون کے اوپر چھوٹا سا میم، یہ جو نون ہے اس نون کو نہیں پڑھیں گے۔ میم میم زیر میم با زیر بھی، اس میم کے بعد فوراً با کی آواز نکالیں گے۔ کیسے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ، ہا کو یا کے ساتھ ملائیں گے، ہا یا دو زبر حین یا پیش یو اور کاف کو فا کے ساتھ ملائیں گے، کاف فا زبر کف فا را زیر فر، صالحًا یکفر عنہ سیئاتہ،
سین کو یا کے ساتھ ملائیں گے، سین یا زبر سی، یا زیر ی، حمزہ کھڑا زبر آ، سیئاتہ، ویدخلہ، یا کو دال کے ساتھ ملائیں گے، ویدخلہ جنات تجری من تحت، تا کے بعد ہا ہے، پھر تا ہے، دو تا ہے اور دونوں تا کے درمیان میں ہا ہے، تحت حل انہار خالدین فیہا ابدا، یہاں پر اسٹاپ کریں گے، ابدا، ذالک الفوز العظیم، کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور یہ جو زا ہے اس کو بھی لام کے ساتھ ملائیں گے، ذالک الفوز العظیم، وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ با ہے اور با کے ساتھ یہ حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے اور یا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے تو تھوڑا کھینچیں گے، بِآيَاتِنَا اولئک، حمزہ کے بعد یہ واو خالی ہے، اس واو کو نہیں پڑھیں گے، اولا نہیں پڑھیں گے، کس طرح پڑھیں گے، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر، با کے بعد یہ جو حمزہ ہے اس حمزہ کو نکالیں گے، اس حمزہ کو پڑھیں گے، تھوڑا سا ہلکا سا جھٹکا دے کر پھر پڑھیں گے، وبئس المصیر، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، یہاں پر اسٹاپ کریں گے، فیہا یہ اسٹاپ کی نشانی ہے، وبئس المصیر، یہ چھوٹا سا عین یہ رکوع کی نشانی ہے کہ یہاں پر الحمدللہ ایک رکوع سورہ التغابن کا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ کل کی انشاءاللہ العزیز ویڈیو میں ہم اس سورت کا جو دوسرا رکوع ہے وہ ما سے شروع ہوگا، ما اصاب سے، تو وہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ آپ اس کی خوب مشق کیجیے اور بار بار سنیے تاکہ آپ کی تجوید اچھی ہو سکے۔ آپ اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ سنوائیے، ویڈیو چلا کر ان کو جو ہے وہ سنوائیے تاکہ ان کی جو تجوید ہے وہ بھی اچھی ہو سکے۔ اللہ ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔